بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العین منحوس العقب۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، یعنی آپ کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور فراخ دہنی کے ایک معنی فصاحت اور بلاغت کے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈوڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں۔ آنکھیں آپ کی اعتدال سے بڑی بھی تھیں، لیکن ان کے اندر سرخی تھی جس سے حسن اور بڑھ جاتا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خمار آلودہ آنکھوں پہ ہزاروں میں قدیں قربان، وہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک پر بہت کم گوشت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم سے متعلق یہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، یعنی ایسا جوڑا جس پر سرخ دھاریاں تھیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو، اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل، حسین اور منور ہیں۔ دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں۔ اور ایک حدیث میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب ان سے ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح شفاف تھا، تو فرمایا نہیں، چاند کی طرح تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تلوار تو لمبی ہوتی ہے اور تلوار کو زنگ بھی آ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ تلوار سے نہ دو، چاند کی طرح دو۔ چاند جیسی گولائی تھی چہرے انور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے انور کی چمک میں سفیدی بھی تھی، اس کے اندر نورانیت بھی تھی، جیسے چاند میں ایک نورانیت ہوتی ہے۔ اور کبھی جس طرح تلوار کو تو زنگ آ جاتا ہے، چہرے پر کبھی زنگ نہیں آتا تھا، کبھی چہرے پر جھائیاں نہیں آئیں، کبھی چہرے کا حسن مرجھایا نہیں۔ اور یہ ساری تشبیہات بھی سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک چاند کیا، 1000 چاند میں بھی اللہ کے نبی جیسا نور نہیں ہو سکتا۔ ایک عربی شاعر نے تو ایک شعر کہا ہے، اس کا مفہوم یہ، وہ کہتے ہیں اگر تم اپنے معشوق کو عیب لگانا چاہتے ہو تو اسے 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے دو، یہ اس کے عیب لگانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ممدوح کے حسن و جمال کو اگر تم نے 14ویں رات جیسا سمجھا تو یہ بھی عیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے محدث صحابی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف، شفاف، حسین و جمیل خوبصورت تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کا بدن مبارک چاندی سے ڈھالا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ابو الطفیل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا لیکن ملاحت کے ساتھ، یعنی اس کے اندر کچھ سرخی تھی، تو اس سے رنگ کا گورا پن اور زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ باہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی حسین تھا، پورا جسم بھی حسین تھا، اور جسم اور چہرے کی ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور اپنے نبی کی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عرب کے چاند سا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔